جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ برکت سے۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ آپ کچھ سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، بس اوقات ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی۔ کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا۔ کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے کسی اور سے بات۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے، لیکن اصل ایمان۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا۔ اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ اس طرح شروع کیا، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے۔ استعانت ہی میں سبق میں آئے کبھی مدد دیتا، کسی سے کوئی مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کسی سفارش کرانا چاہتے ہیں کہ مدد، وہی کام کا فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے۔ استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ سے، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے۔ عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے۔ اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک۔ اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔
اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے, ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. ان لوگ بھی خوف کس بات کا, کس سے خوف کروں, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا, کیا میں لاکھ گڑ گڑاؤں تو اس کے سامنے مجھے چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آئے وہ تو آئے, تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا, کاہے کو جمبسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, میرا خیر ہے ہی نہیں, کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور سنیے, رفعت الاقلام, دیکھو نوجوان, قلمیں اٹھا لی گئی ہے, وجفت الصحف, اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. یہ ہے وہ اللہ کا علم, اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے, اس کی قلم اٹھا لی گئی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا, 3 گھنٹے ختم ہو گئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا, وقت تو جاہد تھا, یہاں امامک ہے. امام مطلب ایک ہی ہے, اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں, اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی, آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, آپ کے زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں, وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی, اب کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر, اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا, بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فارم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یہ عارف کا فی الشدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. تمہیں کوئی تکلیف ہے, اس تکلیف کو تو بڑا آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے, احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں, سر سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدت کی کمی کر دے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت, اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں, رنج میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو بھی اس کو,
وہ تمہاری نیت نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو. کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ. جو چیز تم پر آ گئی لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورۃ تغابن کی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوست کا سلامت کہ تو خنجر آزمائی، شبت نصیب دشمن کے شبت ہلا کے تیرا. تیری طرف سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا. فی کتاب من قبل ان نبرأها. یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کرنا چاہیے نہیں. جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر. اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی. جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے. اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے. تو خط لکھا اشعار کی شکل میں. آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹی کے تو شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بدل. وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا. اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ، آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم. پھر جو راحت میسر آتی ہے. ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ. مشقت سے چارہ کسی کو.
تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ زوال شروع ہو گیا۔ لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تقریباً 500 برس تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے، ہارون الرشید کا زمانہ، مامون الرشید کا زمانہ، امین الرشید کا زمانہ، یہ ہے اصل دور۔ لیکن یہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے، عرب امپیریلزم، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبہ الہ آباد میں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا، بہت بڑا زوال آیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل، میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 سے 1187۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے 13ویں صدی کے شروع میں، پھر عیسائیوں نے واپس لیا، پھر واپس لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی، لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں صدی میں، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھیے، ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا، پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پانچواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، وہی اسلام لے آئے، اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا ہے، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries 400 years، خلافت بھی ان کے پاس رہی، پھر ان کا بھی زوال آ گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کی حالت میں تھے، دونوں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشست ثانیہ کے بھی علمبردار تھے، یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود ہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو، اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا۔ لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے یہیں شہر لاہور میں، اس سے لے کر 1905 تک یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین۔ اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے، ایک نیا شوالا اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کریں۔ شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس ایزدی تھی، برہمو سماج، ایک نیا شوالا اس دیش میں بسا۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں
یہ ہے 1905 تک کا معاملہ۔ 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں۔ اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا۔ یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن۔ یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے۔ پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا۔ لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرط، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا۔ علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے۔ اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ تو ابھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے۔ ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا پیارا غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من بس درون من نجست اسرار من۔ میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی۔ شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف، سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اے جو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے۔ اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری۔ کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟
تالی پٹ جائے گی اب تو. مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو. اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو, ذرا ڈالو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, ڈرو نہیں. وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے, اس جو بنا وہ اژدہا, وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ, وہ سب کے ساتھ ہڑپ, اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر, القی السحرۃ ساجدین. اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے, عصائے موسوی بغل میں ہے, سانپوں سے ڈر رہے ہیں. در بغل داری کتاب زندئی ہے تو شبنم بر زمین افتندئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا. رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے, مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی, مولوی روم, ان کی جو مثنوی ہے یہ فارسی زبان میں, پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے, قرآن ہی کے مفاہیم ہیں, قرآن ہی کے مقاصد ہیں, قرآن ہی کا فکر ہے, قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا.